بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف ایم اے راحت۔ ایپیسوڈ 37۔ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا نا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں۔ تمہیں اس کمرے میں پہنچانے سے پہلے میں نے وہاں ایسے مائکروفون چھپا دیے تھے جن سے تمہارے درمیان ہونے والی یہ گفتگو ریکارڈ کی جائے۔ اصل میں ہر آدمی ہر پہلو پر غور نہیں کرتا۔ تم دونوں ذہین ہو، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کہیں نہ کوئی شک مار ہی جاتا ہے۔ بہرحال میں کوئی شیخی نہیں بگھار رہا۔ دیکھو، بات اصل میں یہ ہے کہ صفوان اور اس کے اہل خاندان نے میری اس طرح بے عزتی کی تھی کہ میں اسے موت کی قیمت پر بھی بھول نہیں سکتا، اور اسی لیے میں یہ وحشیانہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوا ہوں۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ تو آپ نے یہ چالاکی برتی ہے ہمارے ساتھ؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اور اب دھوکے سے ہمیں اس تہخانے میں لے آئے ہیں۔ مجبوری تھی، کرنا پڑا۔ رانا صاحب، اگر اس وقت ہم آپ پر حملہ کر دیں، اور یقینی طور پر ہمیں ایسا کرنا چاہیے، تو پھر آپ بعد میں کرنل ہمایوں سے شکایت نہ کیجیے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اس کا جواب بھی میں تمہیں بہتر طریقے سے دے سکتا ہوں۔ جی فرمائیے، میں نے کہا، اور اسی وقت میں نے 3 آدمیوں کو دیکھا اور دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی۔ ان تینوں کو میں نے حویلی میں 1-2 بار پہلے بھی دیکھا تھا۔ بڑے زبردست تن و توش کے مالک تھے، چہروں سے ہی کافی خطرناک لگتے تھے۔ گھر کے ملازم تھے، لیکن بظاہر کوئی کام کرتے نظر نہیں آتے تھے۔ تینوں کے چہروں پر درندگی نظر آ رہی تھی۔ رانا اختیار خلجی نے کہا، یہ میرے بڑے وفادار لوگ ہیں، ایسے کہ میرے لیے 1000 بار زندگی دے سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر تم نے ذرا برابر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو یہ تمہیں مار مار کر ختم کر دیں گے۔ بات اتنی ہی سنگین نوعیت کی حامل ہے، تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے، یہ جوابی کارروائی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اب صرف یہ بتاؤ کہ صفوان اور ثانیہ کہاں مقیم ہیں۔ اس بات کو بھول جاؤ کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو گے۔ مجھے ان کا پتہ بتا دو۔ تمہارے اندر کی بات تو مجھے معلوم ہو ہی چکی ہے۔ میں اپنا کام سر انجام دے لوں گا، اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور اگر تم میرے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے تو جہاں ایک گناہ کر رہا ہوں، یعنی صفوان کو قتل کروانے کا گناہ، وہاں ایک گناہ اور صحیح، یعنی تم دونوں کا خاتمہ بھی کروا دوں گا۔ حساب میں گڑبڑ کر رہے ہیں رانا صاحب۔ 3 گناہ ہوں گے وہ، یعنی ایک صفوان کو قتل کرانے کا اور 2 ہمیں قتل کروانے کا، حسن فیروز نے کہا، اور رانا اختیار خلجی کے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ پھیل گئی۔ گویا تم اب بھی میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تمہاری مرضی ہے۔ یہ داور ہے اور دونوں کا انچارج، اور یہ دونوں داور کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ داور، ہمیں ان سے معلوم کرنا ہے کہ انہوں نے صفوان اور ثانیہ کو کہاں رکھا ہے یا وہ کہاں موجود ہیں۔ مجبوری ہے، میں ان دونوں کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ وہ کاغذ اور پیڈ رکھا ہوا ہے، پتہ لکھوا لینا ان سے، اور اس کے بعد ان دونوں کو مضبوطی سے کس کر باندھ دینا۔ ان کی نگرانی بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ پتہ معلوم کرنے کے بعد مجھے پہنچا دو۔ کھانے پینے کی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک بات اور، وہ یہ کہ انہیں زندہ رکھنا ہے جب تک ہمیں ہمارے مطلب کی تفصیلات معلوم نہ ہو جائیں۔ جی صاحب، آپ بالکل فکر مت کریں۔ دیکھو، میں تم لوگوں کو آخری بار یہ بتا کر جا رہا ہوں کہ بہتر ہے داور کو زیادہ سختی کا موقع نہ دینا۔ اس شخص میں یہ خرابی ہے کہ جب اپنی مرضی کی بات نہیں پاتا تو دیوانہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی دیوانگی کو روکنا میرے بس سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ اوہ، گویا اس کا مطلب ہے کہ اس کی پھوکڑی میں بھی کھوڑا ہے، حسن فیروز نے درد بھری آواز میں کہا۔ اوکے داور، ہوشیاری سے، تمہیں کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ صاحب جی، داور کو گالیاں دے رہے ہو؟ داور کی گونجدار آواز ابھری، اور رانا اختیار خلجی نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور پھر بولا،
حالانکہ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا۔ اب بحالت مجبوری دوسرے ذرائع سے انہیں حاصل کیا جائے گا۔ کرنل ہمایوں کا شکریہ ادا کیا جائے گا، ثانیہ خلجی کے حصول پر اسے مطلوبہ معاوضہ دیا جائے گا، اور تمہارے بارے میں جب وہ سوال کرے گا تو میں بڑی شکر گزاری کے الفاظ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ وہ دونوں جانباز تو اپنے کام کی تکمیل کے بعد واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ کیا وہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچے؟ اور ظاہر ہے 2 نوجوان لڑکوں کی گمشدگی کی ذمہ داری مجھ پر تو کسی طور عائد نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ ادا کر کے رانا اختیار خلجی تہخانے کی سیڑھیوں سے اوپر چلا گیا اور پھر دروازے میں روپوش ہو گیا۔ تب داور نے ہماری طرف رخ کیا۔ ہم لوگ رانا صاحب کے غلام ہیں، ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ہمیں اس کا کوئی شوق نہیں کہ ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں۔ رانا صاحب جو کچھ پوچھ رہے ہیں وہ بتا دو، یہ بتا دو کہ وہ دونوں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ داور نے سخت لہجے میں پوچھا۔ پیارے بھائی جان، تم یقین نہیں کرو گے، ہم نے رانا صاحب کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جہاں وہ دونوں چھپے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ داور نے سوالیہ انداز میں حسن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ صحرائے اعظم افریقہ کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ نہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ بڑا اچھا کیا، پڑھنے لکھنے سے کیا فائدہ؟ اب کم از کم تمہیں یہاں نوکری تو ملی ہوئی ہے نا؟ تو صحرائے اعظم افریقہ جو ہے نا، وہ ایک بر اعظم ہے اور وہاں جنگلوں کی زندگی ہے، مگر اس کا ہم سے کیا واسطہ؟ وہی تو تمہیں بتا رہا ہوں۔ پتہ معلوم کرنا چاہتے ہو ثانیہ خلجی اور صفوان کا؟ تو بس یوں سمجھ لو کہ تمہیں صحرائے اعظم افریقہ جانا ہوگا، پھر اس کے جنگلوں میں داخل ہو کر زمین کے دوسرے طبق کا راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں۔ تم پہلے آدمی ہو جو کدو کی ان بیلوں کے چھپے ہوئے سوراخ کے بارے میں جان رہے ہو۔ بس اس سوراخ میں داخل ہو کر ناک کی سیدھ میں چلے جانا۔ مگر یار، ایک خرابی ہے، وہ یہ کہ تمہاری ناک تو چپٹی ہے اور داہنی طرف کو مڑی ہوئی بھی۔ اگر تم اپنی ناک کی سیدھ میں گئے تو پھر تم سیدھے چٹ پہنچ جاؤ گے۔ چٹ کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ریاست چڈ؟ یار ویسے یہ عجیب و غریب لوگ ہیں، یہ چڈ کے بجائے چڈی کہتے اسے تو کیا حرج تھا؟ بلا وجہ ای نکال دی۔ خیر چھوڑو، تم تو اپنی ناک نہیں بلکہ ان میں سے کسی کی ناک استعمال کر لینا اور اس کی ناک کی سیدھ میں چلے جانا۔ آگے جاؤ گے تو تمہیں ایک دریا نظر آئے گا۔ زمین کے نیچے بہنے والے دریا بڑے تیز رفتار ہوتے ہیں۔ اول تو تم اس دریا کو ہی پار نہ کر سکو گے، اور اگر پار کر بھی لیا تو آگے جا کر تمہیں زمین کے دوسرے طبق کے ہولناک جانور مل جائیں گے۔ بہرحال ان میں سے بھی کوئی تمہیں کھانے پینے میں کامیاب نہ ہو تو ان سے پوچھ لینا کہ چیچون کی ملیا کس طرف ہے۔ بس چیچو کی ملیا پہنچ کر تمہیں آسانی سے ثانیہ اور صفوان کا پتہ معلوم ہو جائے گا۔ لکھتے جاؤ، اتنی ساری باتیں تمہیں یاد رہیں گی۔ جواب میں داور کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، اتنی ساری باتیں تو ہمیں یاد نہیں رہیں گی، لیکن اب جو کچھ ہوگا اسے تم زندگی بھر نہیں بھول سکو گے۔ چلو مارو سسروں کو۔ داور نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا۔ میں صورتحال کو سمجھ رہا تھا اور اس دوران حسن فیروز کا شکر گزار بھی تھا، کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہا تھا وہ داور کو مشتعل کر رہی تھی، اور میں جانتا تھا کہ اس کے بعد کیا شروع ہونے والا ہے۔ خدا کے فضل سے ایسے موقعوں کے لیے میرے استاد محترم مہارت خان نے مجھے سب کچھ سکھا دیا تھا۔ چنانچہ جب داور کے حکم پر وہ دونوں آگے بڑھے تو میں سہمے ہوئے انداز میں حسن کو دیکھنے لگا۔ پھر میں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، یار تم نے بلا وجہ ان لوگوں کو غصہ دلا دیا، اب تمہارے ساتھ میری مرمت بھی ہوگی۔ اچھا ہے نا، بہت دنوں سے ہماری اوور ہالنگ نہیں ہوئی۔ پیارے بھائیوں، پہلے اسے مارو، میں تو ویسے ہی بیمار ہوں، مجھے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور صحیح پتہ بھی اسے معلوم ہے۔ ویسے بھی اصولی طور پر اسے ہی مار کھانی چاہیے۔ اصولی طور پر کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ بھائی کیسے اسسٹنٹ ہو، چیف کو پٹتے ہوئے دیکھو گے، شرم نہیں آئے گی تمہیں؟ ارے واہ، نوکری کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس دوران وہ دونوں ہمارے پاس آ گئے تھے۔ میں نے نہایت سادگی سے اپنے دونوں ہاتھ سیدھے کر کے ان کے پیٹ پر ضربیں لگائیں اور پھر ایک پاؤں پر گھوم کر
میری ایک ہی لات باری باری دونوں کے منہ پر پڑی۔ یہ اندازہ میں لگا چکا تھا کہ کم از کم وہ آتشی ہتھیاروں سے مسلح نہیں ہیں، انہیں ہوشیاری سے مارا جائے تو بیچارے زیادہ پریشان نہیں کریں گے۔ میری دوسری ضربوں نے انہیں اچھال کر دیوار تک پہنچا دیا تھا۔ حسن فیروز اچھل کر ایک اونچی جگہ بیٹھ گیا اور پھر وہاں سے مجھے ہدایت دینے لگا۔ دیکھو دونوں اٹھ رہے ہیں، ایسا کرو ان کی کھوپڑیاں سہلاؤ، وہ دیکھو وہ بھی آ رہا ہے، ہوشیار گھوم جاؤ، وہ قریب آ چکا ہے۔ یہ اشارہ داور کی جانب تھا۔ میں نے داور کی چھلانگ کو ناکام بنا دیا اور اس کے پیچھے آ کر اچھل کر اس کی پشت پر دونوں لاتیں ماریں۔ وہ دونوں جو میری پہلی ضربوں سے سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، داور کی لپیٹ میں آ گئے اور تینوں زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ دیکھو میرا کمال دیکھو، حسن فیروز نے کہا اور اپنی جگہ سے داور کی پیٹھ پر کود گیا۔ داور کی پیٹھ پر وہ پوری قوت سے کودا تھا اور داور جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور گھٹنے جما چکا تھا، ایک بار پھر ان دونوں کو لپیٹ میں لے کر ان کے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ جبکہ حسن فیروز واپس اپنی جگہ پہنچ چکا تھا۔ اب نیچے پڑے ہوئے دونوں آدمیوں نے داور کو دھکیلتے ہوئے کہا، ہماری پھسلیاں کیوں توڑ رہے ہو، ان سے نمٹو۔ اور داور جو اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا سنبھل کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، تم دونوں نے مجھے دھکا دیا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو 10 آدمیوں سے جنگ کرنے پر آمادہ ہوتے ہو۔ تمہیں ٹھیک کر دوں گا میں اچھی طرح سے، داور نے کہا۔ ارے جاؤ جاؤ پہلے انہیں ٹھیک کرو، ان دونوں میں سے ایک نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اسی وقت میری دونوں لاتیں داور کی پشت پر پڑیں۔ داور کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے اور پھر وہ ایک بار پوری قوت سے آگے بڑھا اور ان دونوں کی گردنوں کو اپنے ہاتھوں کی لپیٹ میں لیتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا، اور اس کے بعد ماحول ذرا مزاحیہ رخ اختیار کر گیا، یعنی ان دونوں نے مل کر داور کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ گالیاں بک رہے تھے اور داور بھی ان کی خوب مرمت کر رہا تھا۔ حسن فیروز نے بچوں کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے کہا، اوپر آ جاؤ، خاصی جگہ ہے یہاں۔ دیکھو مسٹر داور ان دونوں کو کس بری طرح مار رہے ہیں۔ یار حقیقی طور پر مسٹر داور کم از کم ان جیسے 10 آدمیوں کو ضرور سنبھال سکتے ہیں۔ وہ دیکھو بائیں طرف، مسٹر داور دیکھیے، اس نے وہ پتھر کا گلدان اٹھا لیا ہے، حسن فیروز نے کہا، اور واقعی داور بچ ہی گیا۔ وہ گلدان نہیں تھا بلکہ ماربل کا بنا ہوا لیمپ تھا جس کی بلندی تقریباً 4 فٹ تھی۔ ان میں سے ایک نے یہ لیمپ ہاتھ میں اٹھا لیا تھا اور پھر پوری قوت سے داور کی جانب گھما دیا تھا۔ اگر حسن فیروز داور کو ہوشیار نہ کر دیتا تو اس کا لیمپ داور کے سر پر ہی پڑتا۔ داور تو پھرتی سے بیٹھ گیا، لیکن بدقسمتی سے دوسرا آدمی لیمپ کی زد میں آ گیا اور اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ وہ دونوں ہاتھ سامنے کیے ہوئے آگے بڑھ کر اوندھے منہ گر پڑا۔ ادھر داور کا دوسرا ساتھی داور کی کمر سے لپٹ گیا تھا۔ داور نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا، کندھے پر رکھا اور دھڑ سے زمین پر دے مارا۔ میں داور کو بھی موقع نہیں دینا چاہتا تھا، ہو سکتا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر شاید ہم اس تہخانے سے باہر نہ نکل سکتے۔ چنانچہ جیسے ہی داور نے اپنے اس ساتھی کو زمین بوس کیا، میں نے ایک بار پھر داور پر چھلانگ لگا دی اور اس بار میں اس کی گردن پر سوار ہو کر زمین تک لیتا چلا گیا۔ میں نے دونوں پاؤں سامنے کر دیے تھے، نتیجے میں میرا سارا وزن داور کی گردن پر پڑا اور داور اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ اس کی پیشانی پر چوٹ لگی تھی اور پھر وہ کراہتے ہوئے سیدھا ہو گیا تھا۔ پھر میرے جوتے کی ٹھوکر اس کی کنپٹی پر پڑی اور داور کا حساب کتاب بھی مناسب ہو گیا۔ باقی 2 کو وہ پہلے ہی سنبھال چکا تھا۔ پھر داور نے اسے اٹھا لیا، اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا اور وہ اسے بار بار صاف کر کے اپنی آنکھوں تک آنے سے روک رہا تھا۔ حسن فیروز اپنی جگہ سے نیچے اتر آیا اور پورا دب لہجے میں بولا، وہ داور صاحب جس رسی سے آپ ہمیں باندھنے والے تھے وہ کہاں ہے؟ پلیز بتا دیں، ورنہ میں آپ کو ٹھوکریں بھی نہیں مار سکوں گا۔ میرے داہنے پاؤں میں درد ہے اور بائیں پاؤں کی ٹھوکر ذرا مؤثر نہیں رہے گی۔ ویسے بھی انسان کو ہر کام سیدھے ہاتھ اور سیدھے پاؤں سے کرنا چاہیے۔ بتانا پسند کریں گے؟
کہ وہ رسی آپ نے کہاں رکھی ہے؟ داور تو کچھ نہ بولا، لیکن مجھے رسی نظر آ گئی، چونکہ رانا اختیار خلجی نے اس رسی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ میں نے رسی کی جانب دوڑ لگا دی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نائلون کی اس رسی سے ان تینوں کے ہاتھ کس چکے تھے۔ تینوں اچھے خاصے زخمی ہو گئے تھے، لیکن بہرحال اب صورتحال ہمارے حق میں تھی۔ حسن فیروز کچھ سوچ رہا تھا، پھر اس نے ان کے لباس کی تلاشی لی، اور کم از کم شکاری قسم کے چاقو تو ان میں سے 2 کے پاس سے برآمد ہو ہی گئے۔ ویسے بھی رانا اختیار خلجی کوئی جرائم پیشہ آدمی نہیں تھا، ان دونوں کو بھی اس نے اپنی احتیاطی ضرورتوں کے تحت رکھ چھوڑا ہوگا، اور ظاہر ہے وہ چونکہ جرم کی دنیا کا انسان نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو ہتھیاروں سے مسلح کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ یہ چاقو تو قبضے میں ہی لے لیے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ داور کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس کی ڈبیا بھی برآمد ہو گئی۔ حسن فیروز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے کہا، داور صاحب معافی چاہتا ہوں، سگریٹ کی ڈبیا تو خیر چھوڑ دیجئے، مگر یہ ماچس بڑی کارآمد چیز ہوتی ہے۔ اب اگر میں اس کی تیلی جلا کر آپ کے پیروں کی انگلیوں سے لگاؤں تو آپ کیا کریں گے؟ اصل میں میرا ایک بار پاؤں جل گیا تھا، انگوٹھے اور انگلی کی درمیان والی جگہ جو جلی، تو آپ یقین کریں کبھی کبھی تو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ پاؤں ہی کاٹ کر پھینک دوں۔ وہ تکلیف مجھے یاد ہے، تو کیا آپ میری یادداشت میں شریک ہونا پسند کریں گے؟ داور نے ایک بار پھر زور سے آنکھیں بھینجیں اور انہیں کھول کر غراتی ہوئی آواز میں بولا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جان سے تو ہم مر چکے ہیں داور صاحب، اب کوئی اور بات کریں۔ ایسا کریں کہ ہمیں اس تہخانے سے باہر جانے کا طریقہ بتا دیں، چلیں بتائیں جلدی سے۔ کتے کے بچوں، کبھی نہیں بتاؤں گا، میں نے حسن فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے باہر جانے کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے، ضرورت کیا ہے جب داور بھیا بتا دیں گے؟ حسن فیروز نے ماچس کی تیلی جلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے واقعی ماچس کی تیلی داور کے پیروں سے لگا دی۔ داور کچھ لمحے تو برداشت کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد زور زور سے چیخنے لگا، تو حسن فیروز نے ایک تیلی جلا کر اس کے منہ کے قریب کی اور پھر بولا، منہ بند رکھو، چیخوں کی آواز باہر بھی جا سکتی ہے، ورنہ یہ تیلی جلا کر تمہارے حلق میں ڈال دوں گا۔ داور نے جلدی سے منہ بند کر لیا، تو حسن فیروز پھر اس کے پیروں کے قریب جا بیٹھا اور تیلی جلا جلا کر اس کے پیروں سے لگانے لگا۔ داور سسکتا رہا، اور پھر آخر میں اس نے کہا، بتاتا ہوں۔ پھر اس نے تہخانے کو کھولنے کا طریقہ بتا دیا، جسے میں نے جا کر چیک کیا، اور اس کے بعد وہیں سے حسن فیروز کو آواز دے کر کہا، آ جاؤ حسن، راستہ مل چکا ہے۔ حسن کچھ لمحوں کے بعد میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح تہخانے سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ ہم وہیں کھڑے ہو کر صورتحال کا جائزہ لینے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ باہر کی فضا ہمارے لیے کافی خطرناک تھی، چنانچہ میں نے حسن فیروز سے کہا، اس تہخانے سے نکلنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لو حسن کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ پہلے ہمیں ایسی جگہ پوشیدہ ہونا ہے جہاں سے اختیار خلجی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ ہم یہاں موجود ہیں، اور اس کے لیے ہمارے وہ دوست کیسے رہیں گے؟ کیا مطلب؟ بھائی مطلب یہ ہے کہ کیا اس حویلی میں بھی ہم نے اپنے لیے ایسی جگہ نہیں بنا لی جہاں ہم کچھ وقت کے لیے پوشیدہ ہو جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں، ہمارا اب یہاں سے نکل جانا ہر حالت میں بہتر ہے۔ اوکے، تو پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ سلمہ خلجی کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہاں سے نکل لیتے ہیں۔ سلمہ خلجی اس بارے میں جو بھی مشورہ دے۔ تو پھر تم ذرا احتیاط سے باہر کا جائزہ لو، میں ابھی آتا ہوں۔ حسن فیروز نے واپس پلٹتے ہوئے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ شٹ اپ، اسسٹنٹ کو زیادہ تجسس نہیں کرنا چاہیے، حسن فیروز نے کہا، اور سیڑھیاں اتر کر واپس پہنچ گیا۔ میں تہخانے کا دروازہ کھول کر احتیاط سے باہر جھانکنے لگا۔ باہر کا ماحول سنسان تھا۔ غالباً رانا اختیار خلجی کو اپنے ان آدمیوں پر اس قدر بھروسہ تھا کہ ان کو ہم پر متعین کرنے کے بعد دوبارہ اس طرف جھانکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حسن فیروز چند لمحوں کے بعد واپس آ گیا، اور ہم دونوں چھپتے چھپاتے آگے بڑھنے لگے۔
حویلی کا کیونکہ پہلے بھی جائزہ لے چکے تھے، چھپنے کے لیے کسی ایسی جگہ کو تلاش کرنا زیادہ مشکل کام ثابت نہ ہوا جہاں سے ہمیں دیکھا نہ جا سکے، اور یہ جگہ ایک پرانے سامان کا سٹور تھی جس پر ایک بار نہ جانے کیسے ہماری نگاہ پڑ گئی تھی۔ سٹور میں بے شک کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا، لیکن اس کاٹ کباڑ میں پرانا فرنیچر بھی شامل تھا، چنانچہ اگر زیادہ وقت بھی گزارنا پڑ جائے تو یہ جگہ قابل استعمال تھی اور یہاں آرام کی گنجائش تھی۔ حسن نے کہا، آنکھیں بند کرو اور خاموشی سے لیٹ جاؤ، ویسے کرسیوں کا یہ ڈھیر غلط طریقے سے چنا گیا ہے، اگر ذرا بھی جنبش کی تو بیڈ ہلے گا، اور بیڈ ہلے گا تو کرسیاں ہمارے اوپر آ گریں گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ واقعی کچھ عجیب سی تھکن محسوس ہو رہی تھی اور سونے کو دل چاہ رہا تھا۔ پھر ہم نہ جانے کب تک سوتے رہے، جاگے تو احساس ہوا کہ تاریکی کچھ زیادہ ہی گہری ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ کچن کے دروازے پر تھا۔ وسیع و عریض کچن تھا۔ کچن کا دروازہ باہر سے کنڈی لگا کر بند کر دیا گیا تھا، تا حد نگاہ تک کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اور حسن کمرے میں داخل ہو گئے۔ کچن کو ایک کمرہ ہی کہا جا سکتا تھا، وہاں سب کچھ موجود تھا، چنانچہ اطمینان سے بیٹھ کر جو ہاتھ لگا وہ کھایا پیا۔ پھر حسن نے کہا، چائے پیو گے یا کافی؟ میں پانی چڑھائے دیتا ہوں۔ او بھائی، تجھے خدا کا واسطہ، بس اتنا ہی کافی ہے جتنا مل گیا ہے، یہاں سے نکل چلو۔ کیا پتہ رانا اختیار خلجی کو ہمارے فرار کا علم ہو گیا ہو اور اس نے ہر طرح کا بندوبست کر رکھا ہو۔ کیا سلمیٰ خلجی سے نہیں ملو گے؟ یہ بھی قسمت آزمائی کرنا ہوگی۔ سلمیٰ خلجی سے ملے بغیر یہاں سے جانا ممکن نہیں ہے، فائدہ ہی کیا ہوگا؟ اور اگر میاں بیوی بیڈ روم میں ہوئے تو؟ ایسی صورت میں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ تو پھر کیا کرو گے؟ حسن نے پوچھا۔ رانا اختیار کو بے ہوش کرنا پڑے گا، میں نے سفاک لہجے میں کہا۔ اوہ، کیا سلمیٰ خلجی اس حد تک برداشت کر لے گی؟ نہیں کرے گی تو بھاڑ میں جائے، میں نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، حسن فیروز نے غیر متوقع طور پر سنجیدگی سے کہا، اور ہم حالات کا جائزہ لیتے ہوئے دبے قدموں اس طرف چل پڑے جہاں ان لوگوں کا بیڈ روم تھا، اور مدھم نیلی روشنی نے یہ واضح کر دیا کہ وہ لوگ اپنے بیڈ روم میں آرام کر رہے ہیں، اور پھر کسی کی خلوت میں جھانکنا بے شک ایک غیر اخلاقی عمل سہی، لیکن مجبوری تھی، اور اندازہ بھی ایک لمحے کے اندر اندر ہو گیا کہ رانا اختیار خلجی موجود نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ لمحے تک جھانکنے کے بعد حسن فیروز نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ دستک بے شک بہت ہلکی تھی، لیکن اس سے زیادہ زور سے دی جانے والی دستک کو کہیں بھی سنا جا سکتا تھا، کیونکہ رات کا گہرا سناٹا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ بہرحال سلمیٰ خلجی جاگ گئی، اور اس کے بعد وہ آہستگی سے بستر سے اٹھی اور دروازے کی جانب چل پڑی۔ پھر اس کی مدھم آواز سنائی دی، کون ہے؟ دروازہ کھولیے، میں نے کہا۔ سلمیٰ خلجی نے خیر میری آواز تو کیا ہی پہچانی ہوگی، لیکن تھی ہمت والی عورت، دروازہ کھول دیا اور نیند میں ڈوبی آنکھوں سے ہمیں دیکھنے لگی۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے ہمیں پہچان لیا اور جلدی سے بول پڑی، تم آؤ، آ جاؤ۔ ہم دونوں اندر داخل ہو گئے تو اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور ہمیں سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولی، تم لوگ، میرا مطلب ہے تم لوگ؟ ہم لوگ، ہمارا مطلب ہے ہم ہی لوگ، حسن فیروز نے کہا۔ کہو کیا بات ہے؟ آپ سے انتہائی اہم گفتگو کرنا ہے، یہ بتائیے رانا صاحب کہاں ہیں؟ وہ گئے ہوئے ہیں، دوپہر کے گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، حسن فیروز نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، بیٹھ جاؤ، تم نہیں جانتے میں کتنی بے چینی سے تمہاری منتظر تھی، اور تم سے، خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ محترمہ، وہ نہیں ہو سکا جو آپ نے چاہا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ ہم ثانیہ خلجی تک پہنچ بھی گئے، لیکن ثانیہ خلجی یا صفوان نے ہمیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کا خط بیکار ہی رہ گیا، وہ ہمارے ساتھ یہاں آ چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہاں،
آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جاسوسی کے ایک ایسے ادارے نے بھیجا ہے جو دنیا بھر میں انوکھے کام کرتا ہے۔ یہ کام تو خیر حیثیت ہی کیا رکھتے تھے جو آپ نے ہمیں سپرد کیے۔ ہم نے تو بہت بڑے بڑے کام کر لیے ہیں۔ سلمیٰ خلجی بے بس نگاہوں سے ہمیں دیکھنے لگی اور پھر بولی، کیا واقعی تم ان دونوں کو یہاں لانے میں کامیاب ہو گئے؟ 100%۔ اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو؟ آپ کے سر کی قسم ہم جھوٹ نہیں بول رہے، حسن فیروز نے مسخرے انداز میں کہا۔ ہوش میں رہو، تم ضرورت سے زیادہ سرکش معلوم ہوتے ہو۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ ورنہ مجھے اس قدر بے بس بھی نہ سمجھنا۔ وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھو گے زندگی بھر۔ یار گل مراد خان، دادا جان سے بات کرو، کم از کم ہمیں جن لوگوں کے درمیان بھیجیں ان میں تھوڑا سا اخلاق تو ہونا چاہیے۔ آخر ہماری کیا حیثیت ہوتی ہے ان لوگوں کی نگاہوں میں؟ پہلے دادا جان سے یہ بات معلوم کرو، آئندہ کام اس کے بعد ہی ہوگا۔ جسے دیکھو دھمکی دینے پر آمدہ ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ، تم نہیں جانتے کہ تمہارے اس انکشاف نے میری ذہنی کیفیت کیا کر دی ہے، سلمیٰ خلجی نے کہا۔ کیوں نہیں جانتے ہم؟ جس انداز میں آپ ہم سے گفتگو کر رہی ہیں اس سے آپ کی ذہنی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ ارے ہم تو بڑے اچھے جذبات لے کر آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے سب چوپٹ کر دیے، حسن فیروز نے کہا۔ اگر تمہیں میری بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں، مگر مجھے بتاؤ صورتحال کیا رہی؟ ہمیں جس کام کے لیے طلب کیا گیا تھا ہم نے وہ کام کر دیا۔ آپ نے تو ہمیں قتل کرا دینے کی کوشش کی تھی نا، آپ ناکام ہو گئیں۔ ان دونوں کو رانا اختیار خلجی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ جی ہاں، دوپہر سے وہ یقینی طور پر اس لیے غائب ہیں کہ وہ ان کا تیا پانچا کرنے گئے ہوں گے۔ بھلا کوئی تک کی بات ہے کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر لینا، پہاڑوں میں آباد ہو جانا، اور یہ رحمان شاہ صاحب، آپ دیکھیے اب سگے اور سوتیلے بھائیوں میں کیسے جنگ چلتی ہے۔ حسن فیروز آگ لگانے پر تلا ہوا تھا لیکن آگ نہ لگ سکی، بلکہ سلمیٰ خلجی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ بری طرح نڈھال نظر آنے لگی اور پھر اس نے کہا، بہت برا کیا ہے تم لوگوں نے، بہت ہی برا کیا ہے۔ اگر تمہیں حقیقت معلوم ہو چکی تھی تو اس کے بعد تم لوگوں پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا تھا کہ انہیں یہاں لاتے۔ تم نہیں جانتے رانا اختیار کس قدر منتقم طبیعت کا مالک ہے۔ اپنی بیٹی کو تو وہ کچھ نہیں کہے گا۔ صفوان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی، ختم ہو گیا وہ بیچارہ، ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ثانیہ بھی زندہ نہیں رہے گی۔ ارے میں جانتی ہوں ان دونوں کے بارے میں، بے پناہ چاہتے تھے ایک دوسرے کو، لیکن رانا کمپلیکس کا شکار ہو گیا۔ جبکہ میں نے بذات خود کبھی کوئی تانا نہ دیا تھا، میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا کہ وہ بے حیثیت انسان ہے، کبھی میں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ اسے میری دولت کے معاملات میں کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ لیکن مگر سنو، ثانیہ کہاں ملی؟ پلیز مجھے بتا دو، نوبت کہاں تک پہنچی ہے؟ آپ نے ہمارے ساتھ سلوک ہی ایسا کیا ہے کہ ہمارے تمام کیے دھرے پر مٹی پھر گئی۔ حالانکہ آپ کے خط کے باوجود ہم نے آپ کے خلاف نہیں سوچا، لیکن آخر کب تک؟ سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ بتائیے، آپ اس وقت نکل سکتی ہیں گھر سے؟ میں نے پوچھا۔ کہاں جانا ہوگا؟ ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کا نام کیا ہے، لیکن آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ وجہ بتاؤ، مگر کیوں؟ یہاں نہیں بتائی جا سکتی، راستے میں بتائی جا سکتی ہے۔ تم ایسا کرو، میں تمہیں چور دروازے سے حویلی سے باہر نکالے دیتی ہوں۔ جس جگہ ہمیں جانا ہے وہاں کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہاں سے خاصی دور ہے۔ ٹھیک ہے، حویلی کا یہ حصہ گھوم کر تم اس پل کے پاس پہنچ جاؤ جو خشک نالے کا پل ہے۔ میں گاڑی اور ڈرائیور کے ساتھ وہاں آ رہی ہوں۔ ڈرائیور؟ میں نے سوالیہ انداز میں اس سے کہا۔ ہاں، میرا اپنا آدمی، ہر طرح سے قابل اعتبار۔ ٹھیک ہے، آپ ہمیں وہ چور دروازہ بتائیے، میں نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد سلمیٰ خلجی ہمارے ساتھ باہر چلی گئی۔
راہداریوں میں چھپتے چھپاتے ہم آگے بڑھتے رہے۔ پھر واقعی وہ خفیہ راستہ بڑا عجیب تھا، جس سے گزر کر ہم حویلی کے عقبی دروازے کی دیوار تک پہنچ گئے اور وہاں سے باہر چلے گئے۔ ایسے راستے عموماً پرانی قسم کی عمارتوں میں بنائے جاتے ہیں۔ اب ان کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ تو ان عمارتوں کے مکین ہی جانتے ہیں، لیکن فی الحال یہ دروازہ ہمارے بڑے کام آیا تھا اور ہمیں اس کے بارے میں بالکل معلوم نہیں تھا۔ پھر خشک نالے کے پل تک کا راستہ خاصی برق رفتاری سے طے کرنا پڑا تھا۔ ویسے اس جگہ کا یہاں سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اور جب ہم وہاں پہنچے تو دور سے ہم نے کسی گاڑی کی بڑی ہیڈ لائٹس دیکھیں، اور کچھ لمحوں کے بعد ایک شاندار لینڈ روور پل کے پاس آ کر رک گئی۔ ہم دونوں اپنی کمین گاہ سے باہر آئے اور لینڈ روور میں بیٹھ گئے۔ راستہ بتاؤ، سلمیٰ خلجی نے کہا، اور حسن ڈرائیور کو راستہ بتانے لگا۔ سلمیٰ خلجی نے پوچھا، براہ کرم مجھے اس بارے میں تفصیلات بتاؤ۔ حسن فیروز نے میری طرف دیکھا، میں نے حسن فیروز کی طرف دیکھا، اور پھر حسن فیروز نے کہا، اگر آپ اس کی اجازت دے رہی ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر حسن نے نہایت سلیقے سے وہ ساری کہانی سلمیٰ خلجی کو سنا دی، اور آخر میں آخری سین بھی بتا دیا، اور پھر سلمیٰ خلجی کے چہرے پر نفرت کے آثار تھے۔